محترم بزرگوں اور دوستوں و معزز سامعین اور اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء اکرام اور خاص کر مفتی عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کی جو یہ مجلس منعقد کی گئی، جو یہ جلسہ آج کا ہو رہا ہے، یہ تکمیل حفظ قرآن مقدس کے نام پر اس کو جو ہے نا منعقد کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن اللہ کی آسمانی کتاب ہے، اور یہ قرآن کتاب ہی نہیں بلکہ یہ کلام بھی ہے اللہ کا۔ یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے 3 آسمانی کتاب اور نازل کی ہے، لیکن ان کتاب کو کتاب ہی کہہ کر پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جب کلام اللہ کی باری آئی تو یہ کتاب بھی ہے اور یہ کلام اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے کسی اور کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، صرف ایک کلام اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ یہ اللہ کی ایک واحد کتاب ایسی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا او لوگو، اگر چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سر بلندی عطا فرما دے، سرفرازی عطا فرمائے تو میرا اور ہمارے غموں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی دیندار بنا دے اور ہمیں بھی دیندار بنا دے، تو فرمایا او لوگو، اللہ کی کتاب سے محبت کرنی ہوگی، اللہ کی کتاب سے محبت کرو گے، میرا رب تم سے محبت کرے گا۔ اور اگر تم نے اللہ کی کتاب سے محبت نہیں کی تو پھر اللہ بھی تم سے محبت نہیں کرنے کا۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی جس کی روشنی میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس آسمانی کتاب کا کتنا بڑا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو سیکھنے پر، اس کو پڑھنے پر کتنی بڑی بلندی عطا فرماتے ہیں اور کتنے بڑے درجے عطا فرماتے ہیں۔ میں صرف اس کلام اللہ کی اس آیت کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا۔ فرمایا ابھی رب کعبہ نے آسمان کو نہیں بنایا، زمین کو نہیں بنایا، چاند کو نہیں بنایا، سورج کو نہیں بنایا، ستاروں کو نہیں بنایا، حیوانات کو پیدا نہیں کیا، جمادات کو پیدا نہیں کیا، نباتات کو پیدا نہیں کیا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ کی قسم، رب کعبہ اس وقت میں بھی کلام اللہ کی تلاوت فرمایا کرتا تھا جب کوئی نہیں تھا، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام اللہ کی تلاوت کیا کرتا تھا آسمان پر۔ فرمایا جبریل امین نے کہ میں نے دیکھا رب کعبہ کو یاسین شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے جب قرآن کی سورت کو سنا تو میں جھوم کر وجد میں پڑ گیا، میں نے وجد میں جھوم کر رب کعبہ سے فرمایا، او میرے رب تو یہ کلام کس کو عطا فرمائے گا؟ یہ تو بہت ہی بابرکت کلام ہے۔ آواز آئی، او جبریل، ایک آخری زمانہ آئے گا، آخری زمانے میں میرا ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا۔ میں اس نبی کو یہ کلام اللہ عطا فرماؤں گا، یہ اپنی آسمانی کتاب عطا فرماؤں گا، یہ سورت میں اس نبی کو عطا فرماؤں گا جس سورت کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ جبریل امین نے کہا، او میرے رب، تو نے مجھے بلایا، کہا یہ زبور لے کر کے چلے جاؤ۔ میں تیری آسمانی کتاب تیرے نبی کے پاس لے کر کے چلا گیا، اور میرے رب جب تورات کی باری آئی تو نے مجھے بلایا اور کہا، جبریل آ، جلدی آ، میری یہ کتاب لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ میں گیا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لا کر
کر کے عطا کر دی۔ جب انجیل کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بلایا اور کہا جبریل جلدی آ، میری آسمانی کتاب میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے جا کر کے دے دے۔ میں گیا، میں نے کتاب لا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دی۔ قربان جاؤں آمنہ کے یتیم لال کے، جب یتیم لال کی باری آئی اور قرآن کی باری آئی تو جبریل امین نے کہا او میرے رب، یہ تیری آسمانی کتاب ہے اور تیرا آخری نبی ہے، او میرے رب تو اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا نازل کرتے دینا تاکہ میں تھوڑا تھوڑا یہ قرآن لے کر کے جاؤں گا۔ پڑھانے والا جبریل امین ہوگا، پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ کتاب لانے والا جبریل امین ہوگا، لیکن کتاب کو پڑھنے والا تیرا آخری نبی سید المرسلین ہوگا۔ او میرے رب، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں اے میرے رب، جب تو اس کتاب اللہ کو نازل فرمائے تو اس کتاب اللہ کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمانا تاکہ میں تیرے نبی کا دیدار کرتا جاؤں اور بار بار مجھے جانے کا موقع ملتا جائے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال میں نازل فرمایا ہے۔ کتنے سال میں؟ 23 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اس کتاب کی ہم نے قدر نہیں کی، ہاں ہم پڑھتے ضرور ہیں، ہم اسے برکت کی کتاب سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، جب تم نے اس کتاب سے دوریاں اختیار کر لی، اللہ تبارک و تعالی نے تم سے دوریاں اختیار کر لی۔ ہاں شعر یاد آیا، عرض کرتا چلوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کرو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کرو، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کرو، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کرو۔ آج جو پھٹکار ہے نا یہ اللہ کی، اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو برکت کی کتاب سمجھ لیا اور بس ہم نے سوچ لیا کہ اسے طاق میں لا کر کے رکھ دو، بس یہ ہماری اور ہماری نسلوں کے لیے کافی ہے۔ ہاں ہم نے یہ سمجھ لیا، ہاں ہم نے یہ نہیں جانا کہ اللہ تبارک و تعالی جو عزت ہمیں عطا فرمائے گا، جو بلندیاں ہمیں عطا فرمائے گا، وہ قرآن کے پڑھنے پر عطا فرمائے گا، قرآن کے رکھنے پر ہمیں عطا نہیں فرمائے گا۔ ہاں قرآن کے پڑھنے پر ہمیں عطا فرمائے گا، ہاں قرآن کے رکھنے پر نہیں۔ ہاں حافظ قرآن کا کتنا بڑا مقام ہے تمہیں یہ بتاتا چلوں۔ اللہ کے نبی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مقدس کو نازل کیا گیا۔ آؤ صحابی نے قرآن کو حفظ کر لیا، رب کعبہ کی قسم حافظ قرآن کا مقام اللہ کے نبی سے پوچھو۔ اللہ کے نبی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی حافظ قرآن کو بلایا اور یہ کہا کہ لا، اپنی سواری لے کر کے آیا۔ اللہ کے نبی کھڑے، صحابی سواری لے کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابی سواری پر بیٹھ جا۔ آج سواری پر بیٹھنے والا محمد کا غلام حافظ قرآن ہوگا اور سواری کو ہانکنے والا سید الانبیاء والمرسلین تمام نبیوں کا امام ہوگا۔ اللہ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیل پکڑ رکھی سواری کی اور صحابی سواری پر بیٹھا ہے۔ کون ہے وہ صحابی؟ حافظ قرآن ہے وہ۔ کون ہے وہ؟ حافظ قرآن ہے وہ صحابی۔ ہاں اللہ کے نبی چل رہے، صحابی نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ آپ پیدل چل رہے، آپ پیدل چل رہے اور اس صحابی کو آپ نے، اپنے غلام کو آپ نے سواری پر بٹھا رکھا۔
فرمایا ہاں یہ حافظ قرآن ہے۔ کیا کہا؟ یہ حافظ قرآن ہے، اس کا ادب و احترام ضروری ہے۔ غور کرو مسلمانوں، جب اللہ کا نبی حافظ قرآن کا اتنا ادب اور احترام کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، بتاؤ کیا ہمیں ادب احترام نہیں کرنا چاہیے؟